اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کا اصل جو خالق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو وجود کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اس انسان کو پیدا کرنے کا جو ظاہری ایک سبب نظر آتا ہے وہ ہے ماں باپ۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کا بھی رتبہ ہے، ماں کا بھی رتبہ ہے، لیکن ماں کا جو مقام ہے، ماں کی جو خدمت ہے وہ باپ کی خدمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جہاں قانون کی بات آئے گی، جہاں حکم کی بات آئے گی، وہاں باپ کا مرتبہ مقدم ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، جب کسی بچے کا شناختی کارڈ بنتا ہے، اس کا بے فارم بنتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے والد کا نام لکھا جاتا ہے۔ بچے کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کسی سے تعارف کرتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ شناختی کارڈ میں ہر جگہ پہ باپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ انگریزوں کے ہاں، فرنگیوں کے ہاں چونکہ باپ کا تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کا بھی رتبہ ہے، ماں کا بھی رتبہ ہے، لیکن ماں کا جو مقام ہے، ماں کی جو خدمت ہے وہ باپ کی خدمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جہاں قانون کی بات آئے گی، جہاں حکم کی بات آئے گی، وہاں باپ کا مرتبہ مقدم ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، جب کسی بچے کا شناختی کارڈ بنتا ہے، اس کا بے فارم بنتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے والد کا نام لکھا جاتا ہے۔ بچے کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کسی سے تعارف کرتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ شناختی کارڈ میں ہر جگہ پہ باپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ انگریزوں کے ہاں، فرنگیوں کے ہاں چونکہ باپ کا تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ ان کے ہاں اس کی کوئی تمیز نہیں کہ یہ باپ ہے یا یہ اجنبی آدمی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں باپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ قانونی حیثیت سے دیکھا جائے، احکامات کی حیثیت سے دیکھا جائے تو باپ کا مرتبہ ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جہاں پر اخلاق کی بات آتی ہے، وہاں پر ماں کا جو مرتبہ ہے وہ باپ کے مرتبے سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ خود اللہ فرماتے ہیں کہ ماں نے اس بچے کو اٹھائے رکھا، پیٹ کے اندر اتنا عرصہ رکھا اس کو، اور پھر اس کو جنم دینے کی جو تکلیف ہے وہ برداشت کی، یعنی تکلیف پر تکلیف برداشت کی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر فرمایا کہ 2 سال تک ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ تو 2 سال تک اس نے دودھ پلایا۔ اس سے پہلے اس کو جنم دینے کی تکلیف، اس جنم دینے سے پہلے کی جو 9 مہینے 10 مہینے کی تکلیف ہے وہ تکلیف الگ، کئی تکلیفیں ہیں۔ ان تکالیف کی وجہ سے ماں کا جو مرتبہ ہے، ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے فرمایا کہ میرے بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ جہاں عبادت کا حکم دیا، اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور جہاں شکر کا حکم دیا تو شکر کے اندر چونکہ انسان کا بھی آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے بھی شکر بجا لانا، اور ماں باپ کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مرتبہ مقام دونوں کا ہے، ماں کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے، باپ کا بھی مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اور اتنا زیادہ مرتبہ اور مقام ہے والدین کا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جہاں فرمایا کہ میرا شکر بجا لاؤ، وہاں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر بجا لاؤ۔ آپ دیکھیں نا، ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ بعض اوقات باپ سو رہا ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان بچوں کے باپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ماں اپنی نیند بھی خراب کرتی ہے، بچے کو جنمتی ہے، اس کی تکلیف الگ ہوتی ہے، اس سے پہلے کی تکلیفیں الگ ہوتی ہے، پھر 2 سال تک دودھ پلانے کی تکلیف الگ، پھر جب تک وہ ذی شعور نہ بن جائے، جب تک وہ شعور والا بن نہ جائے وہ بچہ، اس وقت تک ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔
اور جب یہ ساری تکلیفیں ماں برداشت کر لیتی ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ، تو پھر وہ بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہوتا ہے۔ باپ کو تو تیار بچہ ملا ہے، ساری تکلیفیں کس نے برداشت کی ہے؟ ماں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ آپ نے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ ماں باپ کے اوپر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دینی ہے، فوقیت نہیں دینی ہے۔ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو دینی ہے، ترجیح باپ کو دینی ہے۔ آپ بیوی کو سمجھا دیجئے کہ آپ کے بھی حقوق ہیں، آپ کے حقوق ادا کرنے کی میں کوشش کروں گا، لیکن جہاں ٹکراؤ آئے گا تو میں اپنی ماں کو ترجیح دوں گا، میں اپنے باپ کو ترجیح دوں گا۔ ہوتا یہی ہے کہ لوگ بیوی کو ترجیح دیتے ہیں کس کے اوپر؟ ماں باپ کے اوپر۔ اولاد کو ترجیح دیتے ہیں کس کے اوپر؟ ماں باپ کے اوپر۔ اس کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو گالیاں نہیں دینی ہے، ماں باپ کو مارنا نہیں ہے، ان کو لعن طعن نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو برا بلا نہیں کہنا ہے، ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہے، ان کے دوستوں کو بھی راضی کرنا ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی راضی کرنا ہے، تاکہ ماں باپ جو ہے وہ راضی رہیں۔ ماں باپ کو پیسے بھی دینا ہے، کیونکہ جس طرح آپ کی ضرورت ہے پیسہ، اسی طرح ماں باپ کی بھی ضرورت ہے۔ ماں باپ کا علاج معالجہ بھی کرنا ہے، جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں ماں باپ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ جن ماں باپ نے بچپن کے اندر آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کی بیماری، آپ کے دکھ درد کے اندر وہ کام آئے ہیں، آپ نے بھی ان کی بیماری میں، ان کی تکلیف میں ان کی مدد کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے۔ اکثر ماں باپ جو ہے اپنی اولاد سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی۔